السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارورڈ ڈگری کالج حیات آباد، اردو لیکچرر محمد یوسف خان۔ آج ہمارا اردو لازمی حصہ نظم فرسٹ ایئر کا ٹاپک ہے۔ تقریباً 3 لیکچر ہو چکے ہیں نظم حمد میں سے، آج اس کا چوتھا لیکچر ہے۔ شعر نمبر 6 کی طرف دیکھیے، جو اس نظم کا آخری شعر ہے۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، نکھت خوشبو، رنگ پھولوں کو مختلف رنگ عطا کرنے والا، سبزیوں کو پھلوں کو مختلف رنگ عطا کرنے والا، یہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ یہ دوسرے مصرے کی طرف دیکھیے، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، کرشمے انوکھے کام، عجائبات، خزاں ہو کے بہار، چاہے وہ خزاں کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو، یہ اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ پھر پیپر پیٹرن کے مطابق اس انداز کو اپنانا ہوگا۔ نظم حمد، شاعر ماہر القادری۔ تشریح کی طرف دیکھیے، شاعر نظم حمد کے آخری شعر میں اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دنیا بھر میں ہر قسم کے پھولوں، پھلوں اور مختلف چیزوں کو خوشبو اور خوبصورت رنگ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اسی طرح خزاں اور بہار کا موسم اللہ کی قدرت کی کھلی نشانیوں میں سے ہے۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو باغ ویرانہ بن جاتا ہے، وہی دن رات کا نظام ہوتا ہے۔ درختوں کو پانی پہنچایا جاتا ہے، لیکن نہ تو درختوں پر پتے آتے ہیں اور نہ ہی پھول کھلتے ہیں۔ لیکن بہار کا موسم آتے ہی اللہ کے امر سے اور اللہ کے حکم سے وہ باغ جو ویرانے کی شکل میں ہوتا ہے انسانوں کے لیے خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ باغات میں مختلف رنگوں کے پھول کھل جاتے ہیں اور خوشبو ہر طرف بکھر جاتی ہے۔ تو یہ آخری شعر، اس کی یہ تشریح، تو کوشش کریں صحیح انداز میں تشریح لکھنے کی، چونکہ اس میں 2 مارکس یہ جو نظم اور شاعر لکھا ہوا ہے تو اس کے 2 مارکس ہوتے ہیں اور 8 مارکس تشریح کے ہوتے ہیں۔ لیکن تشریح کے 8 نمبر اسی وقت ملیں گے کہ جب شعر کے مطابق تشریح کی گئی ہو۔ آپ کے لیے ایک سرگرمی بنائی ہے، یہ گرین مارکر سے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے سرگرمی۔ اس نظم سے 5 معروضی سوالات بنائے، معروضی MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کوسچنز وہ بنانے ہیں۔ تو طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ سہولت رہے۔ شاعر کا نام، ان کا تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات، اس طرح ان کی جو تاریخ پیدائش کے ساتھ ساتھ جو تصانیف انہوں نے لکھی ان کے نام، اور اس کے ساتھ جو اشعار ہے تو اشعار میں سے MCQs بنانے کا طریقہ وہ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ مثلا آپ کے لیے ایک مصرع دیا گیا ہوگا، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، لکھا ہوگا اس کا دوسرا مصرع لکھیے۔ 3 یا 4 آپشنز وہاں موجود ہوں گے، تو جس نے تیاری کی ہوگی اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، نظم حمد کو بار بار پڑھا ہوگا اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی، تو دوسرا مصرع وہ آسانی سے کہہ پائے گا اور وہاں لکھ دے گا، اس آپشن کو ٹک کر لے گا کہ یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار۔
اسی طرح یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایک مصرع اور اس کا ایک لفظ MCQs کے لیے چن لیا گیا ہوگا، یعنی اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار، اس کی پھر حمد، تو یہ حمد آپشن میں لے لیا گیا ہوگا، تو اس کا مترادف لکھا اس کی پھر تعریف بیاں کر، تو جس نے یاد کیا ہوگا تو وہ لکھے اس کی پھر حمد، تو حمد کو وہ ٹک کر دے گا۔ پھر آپ دیکھیے تشریح کریں، تو ان اشعار کی تشریح کوشش کرے، بار بار کرے، تاکہ اللہ کی محبت بھی ہمارے آپ کے دلوں میں بحیثیت مسلمان زیادہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزام کے حوالے سے بھی تیاری ہو جائے۔ اور حمد کا خلاصہ یہ بھی ضروری ہے، اور حمد کا خلاصہ اس کے لیے یہ شعر جس کی میں آپ کو تشریح کر چکا ہوں، یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ تو تشریح کے دوران اس کی جو آپ کو تشریح کرائی گئی ہے تو اس کو اختصار کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے، اور یہ جو آخری دو اشعار ہیں اس کی تشریح بھی اس کے ساتھ کر لے تو یہ حمد کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی پر ہمارا یہ حمد کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا، 4 لیکچرز میں تقریباً یہ مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ طلباء کرام اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنے کی اور اس نظم حمد کو اور اس کی تشریح کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔